السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو NRO اب کی بار۔ ناظرین، گزشتہ روز پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکو راج ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اغوا کار گروہ بھی سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، کراچی کے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بے روزگاری یہاں پر عروج پر ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نالے بہہ رہے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں تو کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اتنے سارے مسائل کے باوجود بھی کراچی چل رہا ہے، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ درپیش آیا، ڈاکو راج۔ ڈاکو دن دہاڑے آپ کو لوٹ کر چلے جاتے تھے، اس کے اوپر کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ پھر اب دوبارہ ایک اور بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے جو اغوا کار گروہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ یہ گروہ جو ہے یہ دن دہاڑے رات کے ٹائم جب ان کا دل کرتا ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ بچوں کی عمر تقریباً 3 سے 15 سال کے قریب ہوتی ہے جن بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اغوا کار گروہ کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی ان کے ساتھ بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، یہ ایک پراپر ٹیم ورک کے تحت چلتے ہیں اور یہ بچے اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ دانیہ شعیب لائنز ایریا سے ایک بچی اغوا ہوئی تھی جس کی عمر 13 سے 14 سال بتائی جا رہی تھی، جس کی FIR کٹوائی گئی لیکن ابھی تک اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ اور ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا ہے کہ گلشن اقبال کے علاقے میں رات کو ایک اور بچہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ چلو یہ تو تھی کراچی کی بات۔ کراچی کو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جرائم کی آماجگاہ بن چکا ہے، یہاں پر طرح طرح کے جرائم دیکھنے میں آتے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے کراچی تو جرائم کی آماجگاہ ہے، لیکن اسلام آباد کا جب نام آتا ہے تو اسلام آباد کا نام سنتے ہی ایک تصور ذہن میں آتا ہے سیف سٹی کا، کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا۔ اسلام آباد کی پولیس بہت زیادہ ماڈرن پولیس ہے، ایک ماڈرن شہر ہے، اور جب وہاں پر اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں ایک مزدور شخص کا 3 سالہ بچہ غائب ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اعلیٰ حکام تک میری بات پہنچ سکے۔ میں نے پچھلے 3 ماہ اور 20 دن سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے اپنے بچے کو تلاش کرنے کی کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جہاں پر میں نہیں کیا۔ اسلام آباد کے اندر سے یہ 3 ماہ ہو گئے، 3 ماہ اور 16 دن ہو گئے میرے بچے کو کسی ظالم نے اغوا کیا ہوا ہے۔ میرا معصوم بچہ 3 سال کا بچہ تھا ابھی۔ تو خدا را میں میڈیا والوں کے پاس بھی گیا، 24 نیوز والے جو ہے نا، وہ اللہ پاک آپ کو غرق کرے، وہ لوگوں پیسے کے پجاریوں اللہ پاک آپ کو غرق کرے۔ آپ لوگوں نے میری بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے میری مدد نہیں کی، میں کیا دوں گا آپ کو یار۔ 3 مہینے سے جو مزدور باپ یہاں پہ اسلام آباد میں دھکے کھا رہا ہے وہ کیا دے گا آپ کو، کہ پیسے کے لیے آپ کسی کی جانوں کے ساتھ سودا کرتے ہیں، پیسوں کے لیے آپ چلتے ہیں، سب کچھ پیسے ہی نہیں ہوتا یار۔ رب العزت کی خاطر کوئی اس کی خوشندوئی کے لیے بھی کوئی کام کر لیا کرو ظالمو، تبھی تو آپ لوگوں پہ عذاب الہی اتارا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے یہاں پہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں اپنے معصوم بچے کے لیے۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ میں نے درخواست نہیں دی، جس بندے کو میں نے درخواست نہیں دی کسی نے ابھی تک کوئی مدد نہیں۔ اسلام آباد پولیس کہتی ہے جی ہم نے ہر زاویے سے، ہر طرح کے ہر زاویے سے کیمرے چیک کر لیے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر کیا کیا یار۔ میرے بچے کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا۔ یہی بچہ اگر کسی جنرل کرنل کا یا کسی اعلیٰ آفیسر کا یا کوئی کسی سیاستدان کا ہوتا تو یہ رپورٹ اگر پولیس والے اگر پیش کرتے تو وہ ان کے منہ میں دے کے مارتا، لیکن نہیں، یہ غریب کا بچہ ہے نا، اس لیے آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ اتنے ادارے ہیں، اتنے اداروں کے ہوتے ہوئے یہاں سے ریڈ زون کے علاقے سے اگر بچے معصوم بچے کا کیا قصور تھا یار۔ ہمارے جیسے لوگوں کو اٹھاؤ، اگر آپ کو دل گردے چاہیے تو ہم لوگوں کے نکالو یار، ہم نے زندگی جی لی ہے۔ معصوم بچے تو ابھی معصوم ہوتے ہیں یار، ان کے دل گردوں سے کسی کو کیا۔ لیکن یہ دیکھے تو صحیح نہ کر کے کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ بچے لے کے جاتے۔ ناظرین دیکھا آپ نے کیسے ایک مجبور باپ رو رو کر فریاد کر رہا تھا، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ شخص 3 مہینے سے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ 3 سال کا معصوم بچہ 3 مہینے سے غائب ہے، لیکن اس کو بازیاب کرانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر بات ہوتی ہے کسی اثر اور رسوخ رکھنے والے انسان کی یا کسی MNA MPA کے بیٹے کی، تو ہماری پولیس زمین آسمان ایک کر کے بھی اس بچے کو بازیاب کرا لیتی،
لیکن کیونکہ وہ بچہ ایک مزدور باپ کی اولاد ہے، ایک مجبور باپ کی اولاد ہے، تو اس کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک باپ جس کا 3 سال کا بچہ 3 ماہ سے غائب ہے اور وہ ہے بھی مزدور شخص، وہ کیا اپنی دہاڑی پہ جا رہا ہوگا، کیا وہ کما رہا ہوگا، کیا وہ کھا رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہاں پر لوگ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ ہمیں اتنی اماؤنٹ دیں تو ہم آپ کی آواز آگے پہنچائیں گے، ورنہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے پولیس ہو چاہے وہ میڈیا ہو، کیونکہ جب اس شخص نے پولیس سے مدد مانگی اور وہاں سے مدد نہیں ملی، وہاں سے ٹال مٹول کی گئی، تو اس شخص نے میڈیا کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ جیسا کہ وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے، اس نے میڈیا کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ آپ ہمیں کتنی رقم دو گے، اگر ہم آپ کی آواز اٹھاتے ہیں، آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں تو آپ ہمیں کیا پے کرو گے۔ اب ایک مزدور شخص ہے، ایک غریب شخص ہے، وہ آپ کو کیا پے کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمیں تو اپنی جیبیں بھرنی ہے، ہمیں تو کسی کا احساس ہے ہی نہیں کہ کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، بلکہ ہمیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے کہ ہمیں کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میڈیا جس کو کہا جاتا ہے کہ میڈیا لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے، مظلوموں کی آواز آگے پہنچاتا ہے تاکہ ان کو انصاف مل سکے، لیکن وہی میڈیا اگر غریبوں سے تاوان مانگے گا، ان سے فیس وصول کرے گا کہ ہم آپ کی آواز آگے پہنچائیں گے، آپ ہمیں اتنا پے کر دو، تو لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کہاں پر جو ہے نا اپنی آواز اٹھائیں گے؟ کس کا سہارا لیں گے؟ کیونکہ جو ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ہماری پولیس ہے اور اب جو ہمارا میڈیا ہے، سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب کا ایک ہی موقف ہے کہ جہاں ہمیں مفاد ہوگا ہم وہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کریں گے، کیونکہ وہ شخص غریب شخص ہے، مزدور شخص ہے، تو اس کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا۔ ناظرین، ہمارے ملک کا المیہ بن چکا ہے کہ غریب کے لیے کچھ اور اصول ہیں اور امیر کے لیے کچھ اور اصول ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہاں پر کسی بااثر شخصیت کا ذکر ہوتا، کسی بااثر شخصیت کے ساتھ کوئی اس طرح کا سانحہ پیش آ جاتا، تو ہمیں یہاں پر رویہ کچھ مختلف دیکھنے کو ملتا، اداروں کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی بالکل ہی سچویشن ہی مختلف ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے ایک مزدور کی، ایک غریب کے بچے کی، تو یہاں پر ہمیں رویہ بالکل الٹا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے ایک اپنے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جب سیلاب زدگان کی مدد کی بات آئی تو ایک سینئر صحافی نے ٹویٹ کی تھی کہ جب یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو کہا گیا کہ آپ آگے آئیں، آپ آ کے انیشیٹو لیں اور جو ہے نا مدد کریں لوگوں کی، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھیں گے تو لوگ بھی آگے بڑھیں گے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، تو سیلیبریٹیز کی طرف سے یہ جواب آیا تھا کہ آپ ہمیں معاوضہ کتنا دیں گے۔ یہ ان صحافی نے ٹویٹ کی تھی کہ سیلیبریٹیز کی طرف سے بات آئی کہ آپ ہمیں معاوضہ کتنا دیں گے، یعنی کہ ہمارا ملک کی اتنی بدتر صورتحال ہو گئی ہے، ہم اتنا پستی میں جا گرے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے، ہمیں دوسروں کو مظلوم دیکھ کر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو لیکن ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی کیونکہ ہمیں اپنی جیبیں بھرنی ہے، ہمیں اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ہمارا مفاد ہوگا وہیں پر ہم کوئی کام کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے۔ اگلا بندہ روتا رہ جائے، مر جائے، لیکن اس کی مدد کو کوئی آگے نہیں جائے گا۔ یہی حال ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے، پولیس کا یہی حال ہے، ہماری عام عوام کا یہی حال ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اچھا، یہاں پر اگر آئندہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ جائے گا کسی ادارے میں مدد طلب کرنے کے لیے تو اس کو اپنی جیب بھر کے جانی ہے، کیونکہ آپ کی جیب بھری بھی نہیں ہوگی تو آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، آپ کی بات کوئی سننا پسند ہی نہیں کرے گا، یا آپ کے اتنے اوپر تک رابطے ہو، آپ کی رسائی اتنے اوپر کے بندوں تک ہو کہ آپ کی ایک فون کال پہ آپ کی بات سن لی جائے، یا آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہو تو آپ کی بات سن لی جائے گی، ورنہ آپ روتے رہ جائیں گے، آپ انصاف کو ترستے رہ جائیں گے، لیکن آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزدور شخص جو ہے یہ پچھلے 3 ماہ سے اپنے 3 سال کے بچے کو تلاش کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں آپ سے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔